آج ہمارے پاس شو میں آپ کے لیے بڑی اچھی خبریں ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان بڑی تیزی سے کرونا وائرس کو جو ہے وہ شکست دے رہا ہے, اور ایسے ٹائم میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب بہت ساری چیزیں جن پر پابندی لگائی گئی تھی, اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا تھا, تو اب اس میں نرمی آ رہی ہے. اور انشاءاللہ کل اسد عمر صاحب نے, وفاقی وزیر منصوبہ بندی, انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ 10 اگست سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا خاتمہ بھی ہونے جا رہا ہے. جی جناب, تمام وہ کاروبار جو کہ اس سارے پروسیس میں بند رہے جیسے ریسٹورنٹس ہیں, مارکیٹس ہیں, تفریحی مقامات ہیں, سیاحتی مقامات ہیں, یہ سب کے سب اب کھول لے جائیں گے اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے. اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کیا, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سے مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی صداقت علی عباسی صاحب, اور ساتھ میں جوائن کریں گے آل کراچی تاج اتحاد کے چیئرمین عتیق میر صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو ہم صداقت عباسی صاحب کے پاس جائیں گے. صداقت صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا میں ہمیں وقت دیا. جو اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا وہ لفٹ کیا جا رہا ہے, اور 10 اگست سے بہت ساری چیزیں, بہت سارے کاروبار جو بند کر دیے گئے تھے وہ واپس معمولات کی طرف آ جائیں گے. سو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا SOPs اناؤنس کیے ہیں تاکہ صورتحال دوبارہ خراب نہ ہو اور بہتر اور اچھی رہے؟ بہت شکریہ جی آپ کو اور آپ کے چینل کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو. یہ بہت خوشی کی خبر ہے کہ ہمارے اوپر ایک بڑے خوف کے سائے ہمارے اوپر چھائے ہوئے تھے. ہمیں اپنے خاندانوں کے بارے میں, اپنی زندگیوں کے بارے میں, اپنے بزرگوں کے بارے میں اور پاکستانیوں کے بارے میں اتنی خوف طاری تھا کہ خدا نخواستہ کوئی ہمیں اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پاکستان کے پاس بڑا کمزور ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے, بڑا کمزور ہمارا دیگر اکنامک سٹرکچر ہے کہ ہم اتنا بڑی انٹرنیشنل وبا ہے اس کو ڈیل نہیں کر پاتے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم ایک مثبت طرف جا رہے ہیں, اور آج دنیا جو ہے وہ پریشان ہے اور ہم کاروبار کھولنے کی طرف جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے 95% اس کورونا کی وبا پہ قابو پا لیا ہے. اب جہاں تک پاکستان کے, جیسے میں نے معاشی حالات کی بات کی تھی, تو یہاں یعنی کوئی تقریباً 12-13 کروڑ لوگ ہیں وہ جو خطۂ غربت سے نیچے رہتے ہیں, اور ان کی ایک دن یا ایک ہفتے کی آمدنی ان کے خاندان کے لیے بہت میٹر کرتی ہے. یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ ہم نے یہ کاروبار بند کیے ہوئے تھے. کاروبار کا ہم سارے بات کرتے ہیں, شاپنگ کی بات کرتے ہیں, بائر اینڈ پہ بات کرتے ہیں, ہم نے شاید سیلر اینڈ پہ نہیں کبھی سوچا کہ جو لوگ ایک ہمارا کوئی چھوٹی سی چیز ہمیں بیچتے ہیں, شاید اس سے ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے. تو آج خوشی کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے جو انتہائی غریب لوگ ہیں ان کے لیے یہ راستے کھل رہے ہیں. ایک تو کرونا بھی کنٹرول ہوا, اور ایک جہاں تک آپ کا سوال ہے, بالکل ہے, خطرہ بھی ہے, لیکن ذرا پاکستان کے اگر معروضی حالات دیکھ کے ہم بات کریں تو ہم نے پہلے بھی وزیر اعظم نے پوری دنیا کی ایک سوچ کے خلاف, ایون WHO کی ریکمنڈیشن کے خلاف کہا تھا کہ ہمیں وبا کے جو طبی اثرات ہیں اور اس کے معاشی اثرات ہیں اس کی ایک درمیانی لائن لینی ہے. ہم بالکل بند نہیں کر سکتے. تو آج جو جس طرح کے فیکٹس آ رہے ہیں وہ بڑے حوصلہ افزا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے, اس وبا کی کوئی ابھی فی الحال علاج نہیں ہے. اس کا علاج تھا کہ ہماری قوم ریفارم ہو, وہ اس SOPs پر, احتیاطی تدابیر پر آئیں. بالکل صحیح کہا آپ نے صداقت صاحب, اور واقعی ایک بڑا چینج دیکھنے میں آیا ہے. ہم ذرا عتیق میر صاحب کی طرف چلتے ہیں جو آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین ہیں. عتیق میر صاحب, مجھے بتائیے گا کون کون سے ایسے کاروبار تھے جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے تھے اس لاک ڈاؤن کے باعث اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کی وجہ سے, اور اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو ریکوری ہے وہ کیا اگلے آنے والے چند ہفتوں میں ہو جائے گی ان کاروباروں کی؟ دیکھیں, جہاں تک کاروباری اہمیت کی بات ہے تو تقریباً کاروبار سارے ہی بند تھے, اور آپ نے دیکھا کہ سوائے اشیاء خورد و نوش کے باقی چیزیں دستیاب نہیں تھیں. تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا پاکستان کے لیے. دیگر یہ کہ جس طرح کی بندش رہی, کیونکہ ایک چلتی ہوئی معیشت میں, ایک بہتر صورتحال میں جب کاروبار بند ہوتے ہیں, کوئی نقصان معاشی طور پہ ہوتا ہے تو اسے اتنا عرصہ لگتا نہیں ہے دوبارہ بہتر ہونے میں. لیکن معاشی کمر پہلی ٹوٹی بھی ہو, اس پر اس طرح کی آزمائشیں آ جائیں تو یقیناً ایک بہت یہ بڑا ایک وبال ہے کاروبار کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ اگلے کئی سال لگیں گے. اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے, بہت اسٹریٹجیز حکومت کو بھی تبدیل کرنی پڑے گی, بہت کچھ سپورٹ کی ضرورت ہے, خصوصاً میڈیم اور اسمال جو انڈسٹری ہے اور یہ بزنس ہے
اس کو بہت زیادہ سہارے کی ضرورت اچھا ہے. عتیق صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ اس کو کئی سال لگیں گے جو نقصان ہوا ہے اس کو ریکور کرنے میں، لیکن اب یہ بتائے گا کہ جیسے جو ہفتہ اتوار کی چھٹی کا بھی کہہ دیا گیا تھا، اب وہ چھٹی بھی جو ہے وہ اب نہیں ہوگی، تو اب جو کاروبار ہیں وہ ویکنڈ پہ بھی کھلا ہوگا، وہ جو مالز ہیں جو بند ہو جاتے تھے وہ بھی ویکنڈ کو کھلے ہوں گے. ساتھ میں ٹائمنگز کے حوالے سے آپ کو نرمی بتائی گئی ہے کہ پہلے تو 7 بجے تک کا ٹائم تھا کہ 7 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی. کافی حد تک لوگوں نے ریئلائز کیا ہے 7 بجے کی ٹائمنگز پہ. دکاندار بھی اب پہلے کی بنسبت جلدی آ جاتے ہیں. خریدار اس ڈر سے کہ مارکیٹیں بند ہو جائیں گی اور شاید وہ سودا نہ خرید سکیں تو مارکیٹوں میں جلدی آنے لگے ہیں. یہ ایک اچھی میں سمجھتا ہوں شروعات ہے، کیونکہ دیر تک تمام کاروبار تو بند نہیں ہوتے تھے. بڑے بڑے مالز ہیں، ان میں بھی آپ نے دیکھا کہ رات 12-1 بجے تک بھی بعض مالز کھلتے تھے. تو دیکھیں شہر، جس طرح آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایک بات ہوئی کہ شہری نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو چکے تھے. اب کاروبار زندگی لوٹ آئی ہے. اب اس سے یہ جو بقیہ 40% کاروبار جو کھل گیا ہے، اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے، لوگ دوبارہ سے معمولاتی زندگی میں آ گئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ جو 60% کاروبار ہے وہ اپنی پوری استعداد میں نہیں تھا، کیونکہ بزنس سے بزنس جڑا ہے. یہ جو مختلف کاروباری سیکٹرز ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ریلیشن ہے، تو وہ 60% کاروبار بھی مزید بہتر ہوں گے. اس لیے آنے والے دن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے معاشی اعتبار سے کافی خوش آئند ہے. صداقت عباسی صاحب، یہ بالکل عتیق صاحب آپ نے بڑی درست نشاندہی کی، اور یہ واقعی ایک بڑا پرابلم تھا جس کی طرف ہم بھی نشاندہی کرتے آئے تھے. صداقت صاحب، بہت سارے ایسے کاروبار جو متاثر ہوئے، خاص طور پر چھوٹے کاروباری حضرات، ان کے لیے ریلیف پیکیجز کی بات کی گئی تھی. تو اب ان ریلیف پیکیجز کا کیا مستقبل ہے جب لاک ڈاؤن اٹھا لیا گیا؟ جی شفاعت، پہلے تو کچھ کاروباروں کو ظاہر ہے جرنلی دیا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے بجلی کے بلوں میں اور گیس کے بلوں میں ان کو وہ ریٹرن کیے گئے تھے 3 مہینے کے. اور اس کے علاوہ یعنی آپ کا جو یہ ہوٹل انڈسٹری ہے، ان کو بھی جو ان کا منیمم ٹیکس تھا اس میں ویور دیا گیا تھا. میں بالکل ہمارے جو یہ تاجر بھائی ہیں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ چھوٹے کاروبار کرش ہو گئے. میں یہاں پہاڑی علاقے سے MNA ہوں. یہاں جتنے پرائیویٹ سکول سے تقریباً سارے ہی بند ہونے پہ آ گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے 4 مہینے کی جب ان کو فیسیں نہیں آئیں گی، انہوں نے تنخواہیں بھی دینی ہیں، انہوں نے اپنا کرائے بھی دینے اور دیگر چیزیں. جس طرح کی ٹورزم انڈسٹری تھی، مری کی گلیات کی بالکل بیٹھ گئی تھی. لوگ اپنے کاروبار بند کر کے آگے تھے. تو بہت بڑا نقصان ہے اور بہت بڑا پیکیج ملنا چاہیے. اور میں اس کو سٹرونگلی سپورٹ کرتا ہوں کہ جس انڈسٹری کا نقصان ہوا ہے، حکومت کو آگے بڑھ کے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کیونکہ آپ حکومت میں ہی ہیں اور آپ اس حوالے سے آواز اٹھائیں گے. جیسے صداقت علی عباسی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ انڈسٹریز جہاں کے لوگوں نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے ان کے لیے ریلیف پیکیج ہونا چاہیے. بہت شکریہ صداقت عباسی صاحب اس پرومس کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ ایوان میں بھی اس حوالے سے آواز ضرور اٹھائیں گے. بہت شکریہ آپ کا اور عتیق میر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت. اور اچھی بات یہ شفاعت کہ بہت ساری انڈسٹریز جو کہ سفر کر رہی تھی، سیاحت کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، تو ان گلیات میں مری وارہ میں رہنے والے لوگوں کے تو یہ کچھ چند ایک مہینے ہی ہوتے جن میں سب سے زیادہ وہ کماتے ہیں. مطلب اور جتنا آپ نارتھ جاتے ہیں ان لوگوں کا جو کمائی کا سپین ہے وہ اتنا کم ہوتا جاتا ہے. تو آبویسلی ان سب لوگوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس دوران اللہ کرے کہ کورونا جو ہے وہ بھی ہم پہ ہاتھ ہلکا رکھے اور لوگ بھی SOPs پہ عمل کریں. بھئی دیکھیں، ہم خود اگر حکومت نے ہمارے لیے اچھا ایک فیصلہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا تو اب ہم آرام سے کھلے آرام سے پھریں گے. نہیں جی، ایسا آپ نے نہیں کرنا. SOPs پہ عمل درآمد شفاعت ابھی بھی کرنا ہے.